الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن الدين عند الله الإسلام. اللہ رب العالمین کی جو سارے جہان کا اکیلے خالق و مالک اور حاکم و رازق ہے، اس کے تعریف و توصیف کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں اس کے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بے حد درود و سلام. میرے دوست اور بھائیو، اللہ کی طرف سے جو ہم تمام مسلمانوں کو مذہب اسلام جیسا دین ملا، جس قدر بھی اس ذات وحدہ لا شریک کا ہم شکریہ ادا کریں کم ہے، اور پھر بھی ہم اور آپ اس کا شکر نہیں ادا کر پائیں گے. اللہ تعالیٰ نے آپ لوگ اندر آ جائیے، سب وہاں سے خالی جگہ سے پڑی ہے. اللہ تعالیٰ نے مذہب اسلام کو ہمارے لیے پسند فرمایا، اس کی محبوبیت کا اظہار فرمایا. آخر ایسا کیوں؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں نے دین اسلام کی تکمیل کر دی اور اس کے لیے میں تمہارے لیے راضی ہوں، خوش ہوں. اللہ خوش ہے مذہب اسلام سے، اور یہ گفٹ، یہ تحفہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو دیا. دراصل انسانی زندگی کے سارے مسائل کا حل، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز اسی قرآن پاک میں، اسی دین اسلام میں، احادیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ودیت کر دی ہے، امانت کو رکھ دیا ہے. اور آپ غور سے قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے، تلاوت فرمائیں گے، اس کے معانی و مطالب اور مفہوم پر غور کریں گے، تو قرآن کریم کا ایک ایک پوائنٹ ہمارے اور آپ کے لیے دنیوی اور اخروی کامیابی کا بہترین ذریعہ ہے، جس میں آپ کہیں جھول نہیں پائیں گے. قرآن کریم کے
بیان میں آپ کو کہیں جھول عیب اور عیب نظر نہیں آئے گا کہ آپ شک کی اگلی کسی آیت پر کسی حکم الہی پر آپ رکھ سکیں۔ دنیا کا کوئی انسان آج تک ایسا پیدا ہی نہیں ہوا کہ قرآن کریم میں حرف گیری کرے کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ویسا ہے۔ اس کے نتیجے پر جب آپ جائیں گے تو آپ پکار اٹھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کا سب سے مین مدعا توحید کی دعوت دینا، بندوں کی غلامی سے آزاد کرانا اور اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے اس پیشانی کو جھکانا، یہی پیغمبروں کا اصول و ضابطہ رہا ہے، اسی لیے دنیا میں بھیجے گئے۔ برادران اسلام، ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے احسانات، اس کا شکریہ کبھی بھی نہیں ادا کر پائیں گے اور نہ اس سے ہم اور آپ الگ ہو پائیں گے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ مذہب اسلام جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے پسند فرمایا، اپنے بندوں کو خود اللہ تعالیٰ دعوت توحید دے رہا ہے، سماج اور معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی برائی کو روک رہا ہے اور بھلائیوں کو اپنانے کی تلقین کر رہا ہے۔ ایسی حالت میں اللہ رب العالمین کسی قوم پر طنز و تعریر نہیں کرتا، چوٹ نہیں کستا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو بڑے کھلے انداز میں اپنے احسانات کو سامنے رکھ دیتا ہے کہ ہمارے احسانات کا جائزہ لیں دنیا والے، اور عقل کی گرہ کو کھول کر اس سے آزاد ہو کر ہماری توحید، ہماری وحدانیت کا دم بھریں، شرک اور بت پرستی عقائد باطلہ سے کنارہ کشی کریں۔ یہ قرآن کریم کی تعلیم ہے۔ جہاں بھی آپ دیکھیں گے بس اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات کا دریا بہا دیا ہے۔ آپ پڑھتے جائیں قرآن پاک اور اللہ کے احسانات کو دیکھتے جائیں، پھر اپنے آپ میں سوچیں اور غور کریں کہ ہم کس حد تک گرے ہوئے ہیں، ہمارا معیار زندگی کس حد تک اللہ سے دور ہے اور خراب ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، بڑے افسوس کی بات ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے اتنے احسانات کیے، ہم اس سے کٹے کٹے گھومتے ہیں۔ ایک بہت بڑا جنب غفیر، ایک بہت بڑی گروہ اللہ رب العالمین پر قائل ہی نہیں ہے، اور ایسی جگہ ماتھا ٹھیکتی ہے، ایسی جگہ ہاتھ پھیلاتے ہیں، ایسے مقام کا طواف کرتے ہیں جو صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے جائز ہے، غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے۔ برادران اسلام، میں قرآن کریم کی آیات کریمہ، احادیث رسول کے ذریعہ کچھ باتیں عرض کروں گا۔ یہ مذہب اسلام، اس کے پیروکار، توحید پرست، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر نچھاور ہونے والے ہمارے نوجوان، نئی نسلیں دین اسلام کے مسائل سے ناآگاہ، بہت دور تاریخ اسلام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انہیں چھو بھی نہیں گیا ہے، اس سے سبق کیا سیکھیں گے؟ اسی لیے جو سبجیکٹ اب بڑے بڑے اداروں میں رکھے جاتے ہیں، سرکاری اداروں میں، مسلمانوں کی شبیہ بگاڑ کر کے اور ان کا رخ بدل کر کے ایسے ایسے اسباق پڑھائے جاتے ہیں کہ جس سے لوگوں کو، ہم مسلمانوں سے نفرت اور
بیزاری کا ماحول وہ پیدا کرتے ہیں، جبکہ مذہب اسلام کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ مذہب اسلام تو جب اعلان کرتا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے دنیا کے لوگوں، یہ اللہ کہہ رہا ہے آؤ اپنے رب کی عبادت کر جس نے تم کو پیدا کیا، ہم کو پیدا کیا، ہمارے آباء اجداد کو پیدا کیا، اور زمین بچھا دی، آسمان کا بے ستون سایہ کھڑا کر دیا، اور اسی زمین سے تمہیں روزیاں ملتی ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے احسان جتایا اور عبادت کی دعوت دی۔ یہ مذہب اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے، اور مسلمان جو مذہب اسلام کا پرستار ہے اس کی تعلیمات میں داخل ہے کہ اگر تنازع ہو جائے، کفر و شرک کا بازار گرم ہو جائے تو کسی بچے کو نہیں قتل کرنا، کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی ضعیف سے نبرد آزمان نہ ہونا۔ ہاں جو تمہارا مد مقابل ہے اس سے نپٹو، کھیتیوں کو، درختوں کو، باغات کو نہیں کاٹنا، نہیں برباد کرنا۔ اب اس سے زیادہ آپ کیا چاہیے؟ مذہب اسلام سے اس سے زیادہ اور ایسے نازک موقع پر آپ کو کون درس دے سکتا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بعض ملکوں میں خالی بچوں عورتوں کو مارا جاتا ہے، اور توحید پرست ایسا نہیں کرتا ہے، وحدانیت کا دلدادہ ایسا نہیں کرتا ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو مسلمانوں کی شبیہ بگاڑی گئی ہے اور بگاڑنے کی کوشش جاری ہے، اور ہمارا نوجوان طبقہ ناشنا بے خبر اس پر شاید کہ مکھی کی طرح سے نچھاور ہو رہا ہے کہ ہاں مذہب اسلام میں ایک خامی ہے، ہاں ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کو معلوم نہیں اسلام کیا چیز ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ فطوبی للغرباء، اسلام اجنبی بن کے اٹھا، ابھرا، ظاہر ہوا، وسیعود کما بدأ، اور ایسے ہی وقت آئے گا کہ لوٹ جائے گا اجنبی بن کر۔ سماج میں، معاشرے میں، مسلمانوں کے بیچ میں مذہب اسلام اجنبی ہوگا، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کو بوجھ سمجھیں گے، اذان کی آواز کو سن کر کہیں گے فضا آلودہ کر رہے ہیں، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی۔ اذان کا مطلب مفہوم نہیں سمجھے کہ ایک مؤذن کہہ رہا آؤ اپنے رب کی عبادت کی طرف، اور ایک نوجوان ہمارا مسلمان بھائی کہتا ہے یہ فضا کو آلودہ کر رہے ہیں اذان دے دے کر کے لاؤڈ اسپیکر سے۔ بہرحال میں یہ کر رہا تھا، آج مذہب اسلام ہمارے درمیان اجنبی ہے، باتیں سنتے ہیں اور سننے کے بعد اس کان سے سنا اس کان سے نکال دیا، دل میں جگہ نہیں دے پاتے کہ کیا کہا گیا ہے، کیا سنا گیا ہے، اللہ کا کیا مطالبہ ہے، رسول اکرم ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا تعلیمات دی ہیں، اس پر ہمارا اور آپ کا کوئی خیال نہیں گزرتا۔ ہم اور آپ اپنے آپ کو سنبھالیں، اسلام کے سانچے میں ڈھالیں۔ سب سے پہلا مسئلہ ہمارے اور آپ کے درمیان جو ہے وہ عقیدہ صحیحہ ہے۔ عقیدہ صحیحہ کے بعد اعمال صالحہ ہیں۔ اگر ہمارے عقائد باطل پرستی پر ہیں تو کتنی اچھے اعمال کر ڈالیں تو اللہ کے ہاں پذیرائی نہیں ہوگی، شرف قبولیت نہیں حاصل ہوگا۔ لمبی نمازیں، لمبے روزے یا حج و زکوٰۃ سب اللہ تعالیٰ ان کو دھکیل دے گا کنارے۔ عقیدہ صحیح ہے تو انشاءاللہ آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کے اعمال صالحہ چھوٹے بڑے جو بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں پذیرائی بخشے گا، قبولیت سے نوازے گا کہ میرے بندے نے میرے لیے عمل کیا ہے۔ کیا آپ نے نہیں سنا؟ وَصَوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں روزے کا ثواب اپنے ہاتھ سے دوں گا اس لیے کہ بندے نے میرے لیے روزہ رکھا، میرے لیے بھوکا پیاسا رہا، کسی اور کے لیے نہیں۔ رمضان کے مہینے میں تو آدمی بے روزے دار ہو تو منہ بنا کے گھوم سکتا ہے ریاکاری کے طور پر، لیکن روزے دار ریاکاری نہیں کر پائے گا۔
میرے دوستوں اور بھائیوں، اس کا بدلہ اللہ کہتا میں اپنے ہاتھ سے دوں گا بندے کو۔ قربان جائیے ذات وحدہ لا شریک پر۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہم اور آپ اللہ کی وحدانیت کو پہلے پہچانیں، جو مین زندگی کا اصل ماحصل ہے۔ آج دیکھ رہے ہیں کہ مزارات پر میلے، عرس اور سجدے، منتیں، نذر و نیاز سب لٹا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کی عز و انکساری، مجبوری، ضعف کا جو ہمارے سامنے مضمون پیش کیا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کفار مشرکین جو چڑھاوا چڑھاتے ہیں بتوں کے سامنے، اگر مکھی وہاں سے اٹھا کر لے کر بھاگنے لگے، وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ لَيَسْتَنقِذُوا مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر مکھی بتوں کے سامنے سے ایک ربا اٹھا کر چلنے لگے تو یہ چھین نہیں سکتے۔ کیا ان میں سکت ہے، کیا طاقت ہے؟ اولیاء اعظام علیہم الرحمہ، اولیاء کرام علیہم الرحمہ جو قبروں میں آرام فرما ہے، استراحت فرما ہے، ان کے مزارات پر، ان کی قبروں، ان کی مزارات پر جو لے جا کر کے من و حلہ جو ہے کنٹل کے کنٹل من و سلوہ چڑھاتے ہیں، انہیں کیا پتہ کہ ہمارے اوپر کیا ہو رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو ایسی مثالیں دے دی ہیں شرک کے، توحید پرستی کے، کہ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو آپ کے سمجھ میں آ جائے گا۔ لیکن نہ قرآن پڑھ کر لوگ بتاتے ہیں، نہ قرآن پڑھنے کی کوشش کرتے، کہتے ہیں قرآن نہ چھو، گمراہ ہو جاؤ گے۔ 56 کنٹریز ہیں مسلمانوں کی، مان کے چلیے، اور سبوں نے ہدایت اسی قرآن سے پائی، اسی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی سب کو، اب اسی کے پڑھنے سے روکتے ہیں کہ تم اس کو پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اگر اس مضمون کو پڑھ لیں کہ مکھی جو سامان لے کر بھاگتے ہیں چڑھاوے کا، تو اس کو وہ چھین نہیں سکتے، ان کے اندر طاقت ہی نہیں ہے۔ بنایا تو آپ کے ہاتھوں نے ہے ان بتوں کو، چاہے لکڑی کا ہو چاہے سونے کا ہو، یا مزارات جن کو پتہ نہیں کہ ہمارے اوپر کیا کیا جا رہا ہے۔ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ آپ ذرا اس مضمون پر آئیے، غور کیجئے، شرک کفر کی طرف نہ جائیے۔ قرآن آپ کو دعوت دے رہا ہے غور و فکر کی، اور قرآن نے اعلان کیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ کہتا ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت کے لیے، ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ اور تم کہتے ہو قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، تمہارے سمجھ سے بالا تر ہے، باہر ہے بات کہ تم قرآن نہیں سمجھ پاؤ گے۔ بغیر سمجھے ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں، بغیر بخاری مسلم کی جو ہے تعلیم حاصل کیے علماء مفتی ہو گئے، مقرر اور خطیب ہو گئے، اور دوسروں کو کہہ دیتے اگر قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے ایک مضمون پیش کیا ہے بڑے ہی معروض انداز میں کہ اگر تم کوئی چیز چڑھائے اور مکھی لے کر بھاگے تو وہ اتنے کمزور ہیں، طلب کرنے والا بھی عقیدے کے کمزور، اور جس سے طلب کیا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، عاجز ہیں، ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ آپ کا ہاتھ پکڑ لیں کہ کیا کرنے جا رہے ہو۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ نیز اس پر آئیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم ومما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء۔ اللہ نے فرمایا ایک شخص کو میں نے روزی دی اور اس نے اپنے ساتھ مزدوروں کو، کارندوں کو، غلام کو، نوکر چاکر کو رکھا فیکٹری میں کام کرنے کے لیے، بہت بڑی فیکٹری میں وہ کام کر رہے ہیں، لیکن ایک سوئی
کا حق ان کے لینے کا حق ان کے اندر نہیں ہے طاقت، کیونکہ ایک مالک ہے اس کا اکیلا، وہ چلا رہا ہے، آپ کو مزدوری دے گا، آپ دعویٰ نہیں کر سکتے یہ میرا سامان ہے، فوراً مالک ناراض ہو جائے گا، مل اور فیکٹری سے نکال دے گا۔ یہ تو فساد برپا کر رہا ہے میرے کارخانے کے ساتھ۔ یہ سارا کارخانہ عالم جس اللہ نے بنایا ہے، جس نے ہر قدم پر اس بات کا وعدہ کیا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، میں قبول کروں گا، اسی وحدہ لا شریک کے ساتھ یہ مسلمان کلمہ گو اپنا ایمان بیچ رہا ہے، اس کے خلاف غیر اللہ کو پکار رہا ہے، آواز دے رہا ہے، مدد مانگ رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، طواف کر رہا ہے، مگر میرا مولا ہے کہ بڑے ہی پیار سے لوگوں کو دعوت دین دے رہا ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، میرا اور تمہارا رب سب کا اللہ ہے، اور یہی سیدھا راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ عبادت الہی، اور عبادت الہی روزے سے، نماز سے۔ اللہ نے اپنی بندگی کے لیے توحید اور رسالت کے اقرار کے بعد نماز رکھا۔ مسجد میں آپ داخل ہو گئے، باوضو ہو کر قبلہ رو ہو گئے، نگاہ آپ کی سجدے پر ہے، سجدے کی جگہ پر ہے، اب ذکر و اذکار ہے، تسبیحات ہیں، قیام و قعود، رکوع و سجود ہے، صرف اللہ کے لیے، غیر اللہ کے لیے نہیں۔ اور اسی کو دین قیم اللہ نے قرار فرمایا۔ یہ روزہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ چند دن کے ہیں، یہ 29-30 دن کے ہیں، اور روزہ پہلے سے چلا ہے، کوئی تمہارے اوپر نہیں یہ آفت رکھی گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ روزے کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار قائم کیا کہ جس شخص نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، اس پر عمل جاری رہا اس کا، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ تم بھوکے پیاسے مرو، تمہارے روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اگر کوئی تم سے جنگ پر آمادہ ہو جائے، مار پیٹ پر آمادہ ہو جائے، برا بھلا کہنے لگے، گالی گلوچ دینے لگے، تو اب اس روزے کے ثواب کو بچانے کے لیے کہہ دیجئے انی امرؤ صائم، میں روزے دار آدمی ہوں۔ اس کا کوئی جواب نہیں، اس کا کوئی جواب نہیں، میں تم کو دیکھ لوں گا اور ایسا کر لوں گا ویسا کر لوں گا، میں روزے دار ہوں بھائی، میں بکواس نہیں کر پاؤں گا، آپ چاہے جو کچھ مجھے کہہ لیں۔ حج جیسی فضیلت، من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، فضائل دیکھیے، مسائل کے فضائل دیکھیے۔ جس نے حج کیا تو اس میں دوران حج، جہاں سے حج شروع ہوتا 8ویں تاریخ سے 12ویں تاریخ 13ویں تاریخ تک، اس نے ہم بستری نہیں کی اپنی بیوی سے، اور فسق و فجور نہیں بکا، رجع کیوم ولدتہ امہ، ایسے لوٹے گا گناہوں سے پاک صاف ہو کر جیسے اس کی ماں نے آج ہی پیدا کیا ہو۔ زکوٰۃ جو مال کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، مسکینوں کا، غریبوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، مسافروں کا حق اس میں ہے، اور جس نے زکوٰۃ نصاب پانے کے بعد دیا تو اس کا مال پاک صاف ہو گیا۔ اور دینے کا انداز شریعت نے بتایا ہے، رجل تصدق بیمینہ فاخفاها حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ۔ دینے کا انداز شریعت نے کیا بتایا ہے کہ کسی آدمی نے صدقہ کیا، فاخفاها، اس صدقے کو چھپایا، اس نے چپکے سے، خاموشی سے، پوشیدگی کے ساتھ دیا اس کو، فاخفاها، اور اس کو پوشیدہ رکھا، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوئی کہ ہمارے داہنے ہاتھ نے کیا دیا۔ اور آپ جیسے خرچ کرتے ہیں تو دوسروں سے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ کیا، وہ کیا، ایسا کیا، ویسا کیا۔
ثواب کو ضائع کرنے کی کوشش نہ کیجیے. دوسرے کے نفس کو آپ ملحوظ رکھیے. جس غریب کو دیا ہے اس کی عزت آبرو اس کو جو ہے آپ چیلنج نہ کریں کہ میں نے اس کو اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا. اللہ تعالیٰ نے شریعت اسلامیہ میں جو باتیں رکھی ہیں ہمارے اور آپ کے لیے وہ یقیناً قابل قبول باتیں ہیں، قابل قدر باتیں ہیں. اللہ رب العالمین نے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کی جو فضیلتیں بیان کی ہیں اور اس کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے اس دین اسلام میں قائم کیا ہے، اس کے فوائد پر آپ نظر ڈالیں. میرے دوستوں اور بھائیوں، اس کے علاوہ قربانیاں ہیں، صلہ رحمی ہے، پڑوسیوں کے حقوق اور ماں باپ کے حقوق، بال بچوں کے حقوق، یہ سارے مسائل اپنی جگہ پہ ہیں. ہم کو اللہ تعالیٰ نے اور آپ کو سب کو جو دعوت دی ہے، اپنے احسانات کا تذکرہ کر کے اس کا کوئی جواب نہیں ہے. یہ اور بات ہے، لوگ شرک کفر ہی کو پسند کرتے ہیں، ناشکرہ پنی کو. یہ کھیتی جو ہم آپ کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے انتم تزرعون ام نحن الزارعون، تم جو کھیتی کرتے ہو تو تم کھیتی کرتے ہو کہ میں کرتا ہوں. یہ اللہ پوچھتا ہے اور یہ بتلاتا ہے کہ مطلب کھیتی میں کرتا ہوں تم نہیں. کسان کہتا ہے سب سے بڑا کسان اللہ ہے. پانی آسمان سے اللہ اتارتا ہے، سمندر میں اللہ گرمی پیدا کرتا ہے، سمندر سے بھاپ اٹھتی ہے، بھاپ اوپر بادل بنتا ہے، ہوا اس کو اللہ کے حکم سے جہاں چاہے لے جاتی ہے اور بارش برساتی ہے. میٹھا پانی، اللہ کہتا ہے اگر ہم اس کو کھارا کر دیں، اس پانی کو کھاری کر دیں تو پھلوں کی مٹھاس، غلے کے اندر جو توازن ہے اس کا استعمال کا وہ سب ختم ہو جائے گا، نمکین ہو جائے سارا معاملہ. وہی کھاری پانی سے سمندر سے بھاپ اٹھ کر کے میٹھا پانی بن جاتا ہے اور آسمان سے اللہ کنویں، نہریں، تالاب، گڑھے، زمین کے سینے میں اللہ تعالیٰ پانی بکھیر دے اور سمو دیتا ہے اس امانت کو. آپ نلکوپ کے ذریعہ، ٹیوب ویل کے ذریعہ، بڑے بڑے پمپ سیٹ کے ذریعہ آپ اس پانی کو نیچے سے حاصل کر کے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں. اور اگر بارش زیادہ ہو گئی تو ملیا میٹ، معاملہ ملیا میٹ. آدمی کو کہنا پڑتا ہے کہ اللہ ہی تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، پھر بھی تم اللہ کو نہیں مانتے، غیر اللہ ہی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو، اسی کی دعائیں دیتے ہو، اسی کو آواز دیتے ہو، اسی کو پکارتے ہو. یہ اللہ کہاں سے معاف فرمائے گا؟ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اپنے احسانات کی جھاڑ لگا دی ہے. اگر آپ اس کو سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے اور آپ کے لیے ہدایت کے بہت سے ذرائع ہیں. ایک پوائنٹ کوئی لے لیجئے، اسی میں آپ کو ہدایت ہے. ایک ذرہ اٹھا لیجئے، قدرت کا کہ حکمت کا، کرشمہ سازی کا مطالعہ کریں تو اس ذرے کی چمک میں آپ اللہ رب العالمین کی پوری قدرت، طاقت، قوت دیکھ لیں گے. کیا ہے یہ؟ کہاں سے بنتا ہے ہائیڈروجن بم، نائٹروجن بم؟ کون سی کمپنی کہاں سے مال لا کر کے تیار کرتی ہے؟ یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز سے. اور یہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا اور اعلان کیا کہ تمہاری شکلوں کی مختلف صورتیں، تمہارے رنگ و روپ، تمہاری زبانوں کا تباین. انگلش میں کوئی بات کر رہا ہے، کوئی عربی میں بول رہا ہے، کوئی ہندی استعمال کر رہا ہے، کوئی پشتو، کوئی کچھ. یہ نیپالی زبان ہے، یہ چینی زبان ہے، یہ فلاں زبان ہے. اسی ہندوستان کے سرزمین میں آپ جائیے، سیر کیجئے تو مختلف صوبے میں مختلف انداز کی باتیں ہیں، زبانیں ہیں. اللہ کہتا ہے کہ ومن آیات ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون. اسی ذات نے تم کو مٹی سے بنایا اور تم پھیل گئے دنیا میں، چلتے پھرتے ہو. ایک آدم علیہ السلام کو بنایا، حوا علیہ السلام کے ذریعہ سب کو پیدا کیا اور 6 بر اعظم بھر گئے. اور اس کے بعد پھر اللہ کیا کہتا ہے ومن آیات ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. اسی جوڑے سے تمہارے لیے اللہ نے عورت پیدا کی
تاکہ تم اسے سکون حاصل کرو. بیوی بنا لیا تمہارے لیے, جوڑے بنا دیے اور تمہارے درمیان محبت پیدا کر دی. محبت کیسی؟ ایک مرد گورا چٹا 6-7 فٹا نوجوان جوان, ایک سانولی کالی عورت سے رشتہ ہو گیا. اور محبت کا عالم دیکھیے کہ ایک دوسرے سے جدا ہونا گوارا نہیں کرتے. ایک خوبصورت موضوع شکل صورت کی لڑکی کا ایک کالے کلوٹے سے انسان سے رشتہ جڑ گیا. اب ایسا اللہ نے محبت کا دریا بہایا دونوں کے بیچ کہ ایک دوسرے کو آنکھوں سے ہٹانے کے تیار نہیں ہوتے. کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کب آؤ گے؟ ایک سوال. قرآن کا بیان غلط نہیں ہو سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ, تمہاری زبانوں کا اختلاف, تمہاری صورتوں اور شکلوں کا الگ الگ ہونا. ایک باپ کے کتنے بیٹے, ان کی شکلیں آپ دیکھیں, انکار بھی نہیں کر پائیں گے کہ ان کے بیٹے نہیں ہیں. اور اگر آپ جائزہ لینے پہ آئیں گے تو میرے دوستوں اور بھائی, اس بھائی کی شکل ایسی, اس بھائی کی شکل ایسی. آپ ذرا اللہ کی حکمت و کاریگری پر, قدرت کاملہ پر غور فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ, اور اسی کی کاریگری ہے تمہارا رات میں سونا, صبح اٹھ کے تڑکے صبح جاگ جانا. دن بھر کا تھکایا انسان بستر پر آ لیٹا, رات بھر خراٹے کی نیند لی, صبح جو ہے بے تھکا ہوا آرام سے اٹھا اور طاقت و قوت میں توانائی میں اضافہ ہوا اور اپنے آپ کو بہت ہی اچھا سمجھنے لگا. جبکہ شام کو نروس تھا, محنت کر کے آیا تھا, بستر پر بڑی اس کے ساتھ لیٹا تھا, لیکن دن بھر کی تھکان دور ہو گئی. میرے دوستوں اور بھائی, یہ اللہ احسان جتلا رہا ہے کہ رات کا آنا اور رات کا جانا, صبح و شام کا ہونا, یہ میری قدرت کاملہ کی دلیل ہے. تو پھر کدھر تم بھاگے جا رہے ہو؟ کس کو پکار رہے ہو؟ کس کا سجدہ کر رہے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ بار بار بندوں کو کہہ رہا ہے. میرے دوستوں اور بھائیوں, ایک نہیں, اسے پوری سورہ مبارکہ پڑھتے جائیے. سورہ اما یتساءلون پڑھیے, سورہ اما یتساءلون پڑھیے اور پڑھتے جائیے. زمین بچھایا, آسمان کو اللہ نے بلند کیا بغیر اس کے, اور پھر اس میں سے پھل فروٹ پیدا کیے وغیرہ وغیرہ. آپ اللہ کے احسانات سے آپ کبھی جو ہے عہدہ برا نہیں ہو سکتے. اس کے احسانات کو جان کر کے چاہے اس کا شکریہ ادا کر لیں, نہیں ہو پائے گا. ایک قطرہ پانی کا شکریہ بھی آپ نہیں ادا کر سکتے پوری زندگی. اور حال یہ ہمارا کیا ہے؟ ہم بھاگے پھر رہے ہیں. اذان کی آواز ہمارے کانوں پر, دماغوں پر گراں گزر رہی ہے. ہمارے کانوں, ہمارے دماغوں پر گراں گزر رہی ہے. حی علی الصلاح, حی علی الفلاح کا مفہوم کا کوئی مقصد نہیں سمجھتے آپ. اس کے شکر گزار بندے بن جائیں. میرے دوستوں اور بھائیوں, اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلے آواز بلند کی تھی اس کائنات میں, کوہ صفا کے دامن میں کھڑے ہو کر, قولوا لا الہ الا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم, اے لوگو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو, تم کامیاب ہو جاؤ گے, عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے. وہ صحرا نشین قوم, وہ چرواہے اونٹوں کے, بکریوں کے, وہ مار دھار کرنے والی قوم, قتل و خوریزی کے دل دادا قوم, اہل عرب, اہل قریش نے جب اس حقیقت کو سمجھا, ایمان لاتے گئے کسی دیر یا سویر, تو وہ روم, ایران اور شام اور یمن کے ملکوں پر اسلامی جھنڈا لہرا دیا. کامیابی کی دلیل دیکھیں. آج اسی اسلام کے تقاضے کو ہم چھوڑتے ہوئے چل رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارا جو دنیا میں معاملہ ہے کہ کہیں بھی عزت کی نظر سے ہم دیکھے نہیں جاتے ہیں کسی ملک میں, اور ہم اور آپ ذلیل و خوار ہو کر اسی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں. وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. قرآن کو چھوڑ دیا, ہم ذلیل ہو گئے. وہ قرآن کو تھامے تو اپنا جھنڈا علم
بلند کیا اور چہار داغ عالم پر پھیل گئے، اور توحید کو انہوں نے فروغ دیا، بڑھایا، اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے، عقیدہ باطلہ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو ایک سوئی بھی مانگو تو اللہ سے مانگو، سوئی بھی مانگو، بہت چھوٹی سی چیز کی مثال آپ سے، لیکن اللہ ہی سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا توحید پرست اور سچا مومن مسلم اللہ تعالیٰ بنائے اور زندگی کو اسی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔